اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکان سید الانس والجاں تاجدار انبیاء حبیب کبریاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کا بیان ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ سنیے کہ وہ علم جو حواس خمسہ یعنی آنکھ، زبان، کان، دماغ، یہ جو انسانی علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، جو علم ان ذریعوں سے ہٹ کر ہوتا ہے اسے علم غیب کہا جاتا۔ دوبارہ سنیے، وہ علم جو عادتاً یعنی عادت کے اعتبار سے انسان کے علم حاصل کرنے کے جتنے بھی ذریعے ہیں، جو ان کے علاوہ کسی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اسے علم غیب کہا جاتا۔ کتاب ہے یہ علم غیب نہیں کہ یہ دیکھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں اس سے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ خطاب یہ علم غیب نہیں کہ ہم اپنے کان سے سن کر اس بات کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ زبان یہ علم غیب نہیں کہ ہم اس سے بول کر لوگوں کو علم سکھا دیتے ہیں۔ تو علم غیب جو ان چیزوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کا نام ہو، مثلا اللہ کی وحی کے ذریعے سے، اللہ کے الہام کے ذریعے سے، اور خواب میں اللہ کے اشاروں کے ذریعے سے جس بندے کو جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم غیب کہا جاتا۔ یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ علم جو ایک بندے سے غائب ہو، جو ایک بندے سے غائب یعنی اس کی نظر میں نہ ہو، اس کی سوچ میں نہ ہو، اس کی سماعت میں نہ ہو، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ مثلا آج میں نے صبح کون سا کھانا کھایا، کیا چیز کھائی، یہ میرے لیے تو غیب نہیں لیکن آپ کے لیے غیب ہے۔ غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز۔ میں نے جو صبح کھانا کھایا وہ میرے لیے غیب نہیں، آپ کے لیے غیب ہے۔ آپ نے جو کھانا کھایا رات کو، کل شام کو یا صبح، وہ میرے لیے غیب ہے لیکن آپ کے لیے غیب نہیں۔ اگر وہ کھانا جو آپ نے گھر میں بیٹھ کے کھایا، وہ مسجد میں بیٹھ کے میں آپ کو بیٹھے بیٹھے بتا دوں آپ کیا کھا کے آئے ہو، تو یہ علم غیب ہوگا۔ یہ کیا ہوگا بولیے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا کرتے تھے، جو کھا کے آتے تھے، جو گھر چھوڑ کے آتے تھے، اسے علم غیب کہا جاتا۔
لوگوں نے علم غیب کا معنی اور تعریف ہی نہیں سمجھی، جس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے اور فرقے اور اختلافات پیدا ہوئے پڑے ہیں۔ اگر ہم سمجھ لیں علم غیب کی تعریف کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم سے غیب ہیں ان کا علم حضور کو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ جو چیزیں ہم سے غیب ہیں، جو ہماری سماعت میں، ہماری سننے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہماری سوچ میں نہیں آتی، جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ان کا علم حضور کو ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جو حضور کو علم ہے یہ ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اللہ کے سامنے غیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے غیب نہیں ہے۔ جو عقیدہ اہل سنت کا حضور کے علم کے بارے میں وہ سماعت فرمائیے، ساری مخلوق، غوث، قطب، ولی، ابدال، صحابی، تابعی، تبع تابعی، سارے جمع ہو جائیں تو ان سب کا علم آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے۔ ساری مخلوق کا علم نبیوں کے علم کے مقابلے میں سمندر کے برابر قطرے کی حیثیت رکھتا۔ اب دوسری طرف آئیے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کا علم اکٹھا کرو تو سب نبیوں کا علم، سب رسولوں اور پیغمبروں کا علم میرے نبی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہے۔ یہ ذہن نشین کریں اس بات کو، مسئلہ حل ہو جائے گا سارا۔ سب کا علم نبیوں کے سامنے قطرہ ہے اور سارے نبیوں کا علم حضور کے علم کے سامنے قطرہ ہے۔ اب حضور کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا۔ دوبارہ سنیے، بندوں کا علم نبیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں، نبیوں کا علم ہمارے نبی کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور ہمارے نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اب سمجھ آیا مسئلہ؟ بولیں تو صحیح نا یار۔ یہ علم غیب کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ باقی رہی یہ بات کہ حضور کو غیب کا علم ہے یا نہیں اور کتنا ہے، اللہ نے کتنا دیا، تو یہ ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ آپ بتا سکتے ہیں میرے پاس علم کتنا ہے، مجھے کتنی حدیثیں آتی ہیں، کتنی قرآن کی آیتیں آتی ہیں، کتنے بزرگوں کے حال احوال آتے۔ 4-5 سال ہو گئے میں خود خطاب کر رہا ہوں تو ہر جمعے کو پچھلی باتوں سے نئی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ تول سکتے ہیں میرے علم کو؟ حالانکہ میں نکما سا مولوی ہوں، 2 کتابیں پڑھی ہیں صرف، میں عالم نہیں، طالب علم ہوں، اس کے باوجود آپ ایک طالب علم کا علم نہیں بتا سکتے۔ اچھا پھر جس استاد سے میں نے پڑھا ہے آپ اس کا علم کیسے بتائیں گے؟ جب میرے علم کو نہیں تول سکتے تو میرے استاد کے علم کو تولا جا سکتا ہے؟ بولیے۔ آپ بتا سکتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ بول سکتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں حضرت سلطان باہو کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں کھڑی کے تاجدار مولانا میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم کتنا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید پاکستان رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم، ان کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں مفتی محمد حسین نعیمی کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس کتنا علم تھا؟ وہ جس استاد سے پڑھے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، آپ بتا سکتے ہیں ان کے پاس کتنا علم تھا؟ اور وہ احمد یار جس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے، آپ بتا سکتے ہیں احمد رضا کے پاس کتنا علم تھا؟ وہ جس شاہ آل رسول سے پڑھا ہے، آپ بتا سکتے ہیں ان کے پاس کتنا علم تھا؟ وہ جس قطب الدین ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں ان کے پاس کتنا علم تھا؟ تو ہم کسی کے بندوں کے علم میں سے کسی کے علم کو تول، کسی کے علم کو ناپ، آپ بتا سکتے ہیں حضرت غوث پاک کے پاس کتنا علم تھا؟ حضرت غوث پاک جو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید مغرب میں مشکل میں پھنسا ہو، میں مشرق میں ہوں تو مجھے خبر دے دی جاتی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں غوث پاک کے ابا جی کے پاس کتنا علم تھا؟ لو ساری باتیں چھوڑو، آپ بول سکتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس کتنا علم ہے؟ حسن بصری جسے گھٹی مولا علی نے عطا فرمائی۔ اچھا جب حسن بصری کا علم آپ نہیں تول سکتے تو حسن بصری جس استاد سے پڑھا ہے وہ مولا علی کا علم کسی کے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب مولا علی کا علم آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو مولا علی کے بھی امام حضرت عثمان غنی کا علم کتنا تھا؟
وہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو جب عثمان غنی کا علم کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا علم کتنا ہوگا، جس کی زبان پہ رب بولتا ہے، جس کے دل پہ حق جاری ہوتا ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان گزرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو جب عمر کا علم اتنا ہے تو عمر کے بھی آقا و مولا حضرت صدیق اکبر کے پاس کتنا علم ہوگا؟ تو جب وہ کوئی تول نہیں سکتا تو صدیق جس نبی سے پڑھا ہے اس محمد عربی کا علم کتنا ہوگا؟ تو جب صدیق اکبر کا علم جو مصطفیٰ سے پڑھا ہے جب اس کا علم تولنے میں نہیں آتا تو جو نبی خود خدا سے پڑھ کے آیا ہے اس کا علم کتنا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار جو علی نبی سے پڑھے اس کا علم ہماری سمجھ سے بالا ہے، تو جو نبی خدا سے پڑھ کے آیا ہے، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس نے مصطفیٰ کو قرآن خود پڑھایا ہے، اس نے مصطفیٰ کریم کو قرآن خود پڑھا کے بھیجا ہے، جس نبی نے خدا سے پڑھا۔ اور پھر سنیے قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اور ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی چابیاں ہیں۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، اسے بھی چابی کہتے ہیں، اور مقالید اسے بھی چابی کہتے ہیں۔ تو چابی کے لیے دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، مفاتیح اور مقالید، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اب لوگوں نے قرآن کی آیت پڑھ لی، رٹا ڈال دیا، دیکھو جی غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، چابی ہوتی ہے تالے کی، تالا ہوتا ہے دروازے کا، دروازہ ہوتا ہے کمرے کا، تو کیا اللہ کا علم غیب کسی کمرے میں بند تھا جو تالا مار کے چابی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اس نے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو آپ سمجھیں بھی نا آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے پاس غیب کی چابیاں ہیں، مفاتیح اور مقالید، یہ دونوں لفظ بولے، فرمایا میرے پاس چابیاں ہیں۔ تو چابی ہوتی تالے کی، تالا ہوتا ہے دروازے کا، دروازہ ہوتا ہے کمرے کا، تو اللہ کا علم کسی کمرے میں بند تھا جو اس نے تالا مار کے چابی سنبھال کے رکھ۔ یہ کون سی چابی ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں گے؟ میں بات کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ کون سی چابی ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے میری چابیاں، غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، یا غیب کی چابیاں میرے لیے ہیں، کون سی چابی ہے؟ نہ تو کمرہ، اللہ کا علم کمرے سے پاک ہے، اللہ کا علم سمانے سے پاک ہے، اللہ کا علم زمان اور مکان سے پاک ہے، اللہ کا علم قید ہونے سے پاک ہے، وہ علام الغیوب والشہادہ ہے۔ تو پھر کون سی چابی کی بات ہو رہی ہے؟ لو آؤ سنو، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جسے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے کملی والے نے دیدار عطا فرمایا، وہ وقت کا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن، یہ کتاب کا نام ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کون سی چابی ہے جو اللہ کے پاس ہے علم کی، غیب کی؟ آپ ذرا لفظوں پہ غور کرو، چابی کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے، کتنے؟ مفاتیح اور مقالید۔ مفاتیح بھی چابی، مقالید بھی چابی، اور یہ ہیں اللہ کے پاس اور ہیں غیب کی۔ تو معنی یہ ہوا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں لوگوں سنو، مفاتیح اس کا پہلا حرف میم ہے اور آخری حرف ہا ہے، اور مقالید اس کا پہلا حرف میم ہے اور آخری حرف دال ہے۔ مفاتیح کا پہلا حرف میم آخری ہا، مقالید کا پہلا حرف میم آخری حرف دال۔ اور مفاتیح بھی چابیوں کو کہتے ہیں، مقالید بھی چابیوں کو کہتے ہیں، اور میم سے شروع ہوتا ہے، ہا پہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا میم سے شروع ہوتا ہے، دال پہ ختم ہوتا ہے۔ یا اللہ یہ کون سی چابیاں ہیں؟ فرمایا تجھے آج بھی سمجھ نہیں آئی؟ جس ہستی کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اور دال پہ ختم ہوتا ہے، رب کہتا ہے وہ آپ ہی تو چابی ہے میرے علموں کی، وہ خود ہی چابی ہے میرے غیب کی، وہ خود ہی چابی ہے میرے علموں کی، جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اور دال پہ ختم۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ اب میں چند قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ آج میں حدیثیں پڑھنے نہیں آیا،
دو تین حدیثیں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. میں صرف قرآن کی آیتیں تلاش کر کے لایا ہوں جس میں اللہ نے غیب کا ذکر فرمایا. سنیے, سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 179. اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ترجمہ اس کا یہ ہے, اللہ فرماتا ہے اللہ کسی کو غیب پر اطلاع نہیں دیا کرتا, اس کی شان ہی نہیں کسی کو غیب بتانا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, ہاں رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے اسے بتا دیا کرتا. رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے, جس کو یجتبی چن لیتا ہے اسے غیب بتاتا. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ رسولوں میں سے کئیوں کو غیب دیتا ہے. قرآن کی آیت آ گئی نا. اگلی آیت سنیے, سورہ جن ہے, آیت نمبر 26, پارہ نمبر 29. خالق کائنات فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب کا جاننے والا ہے, وہ اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول. پوری آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. اور مصطفیٰ سے بڑھ کر کس سے راضی ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بتاتا ہے. اگلی آیت سورہ نساء آیت نمبر 113. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سونیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا کچھ میں نے عطا فرما دیا. وہ سارا علم آپ کو دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور کو جو علم غیب ملا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے. یاد رکھیں, اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کو جو علم ملا یہ اللہ نے نہیں دیا, حضور کو خود بخود آ گیا, وہ بندہ کافر ہو جائے گا. جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کو جو علم ملا یہ خود بخود پیدائشی طور پہ آ گیا, اللہ نے نہیں دیا, اللہ کے دیے بغیر آیا, وہ بندہ کافر ہو جائے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کو جتنا بھی علم دیا یہ اللہ نے عطا فرمایا, اور کتنا دیا یہ دینے والا خدا جانے, لینے والا مصطفیٰ جانے. یہ ہماری عقلوں سے باہر ہے کتنا دیا. اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 44. اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. سونیا یہ غیب کی خبریں ہیں, ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. ترجمہ قرآن کا, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 49. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک. سونیا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے بتانے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی امت جانتی تھی. مسئلہ واضح ہو گیا. اللہ کے بتانے سے پہلے حضور کو پتا نہیں تھا, لیکن اللہ نے بتا دیا, اللہ نے بتا دیا, اب حضور کو پتا ہے. اور جو بندہ یہ کہے کہ اللہ نے بتا کر پھر بھلا دیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے دیا پھر لے لیا, اللہ نے دیا پھر لے لیا, ایسا ممکن نہیں ہے. اگلی آیت سنیے, سورہ تکویر کی آیت نمبر 24. اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدانین. اور وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا. وہ غیب بتانے میں کون؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا اللہ یا اللہ کے محبوب. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا, بخل نہیں کرتا. اور دوسرے لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. اگر آپ دونوں ترجمے مان لیں تو دونوں سے نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. کیوں کہ اگر نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا تو نبی بھی صحابہ کو بتاتے ہیں, اور کئی باتیں حضور نے بتائی ہیں. اور اگر ہم کہیں اللہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے گاج واج کے بتاتا ہے, زیادہ سے زیادہ بتاتا ہے. اور کسے بتاتا ہے؟ جسے اپنا محبوب بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی آیت مقدسہ سورہ انعام آیت نمبر 38. خالق کائنات نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء. سونیا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کر نہ دیا ہو. یہ قرآن ہے, قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے, ہر شے کا علم. اللہ فرماتا ہے کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے کر نہ دیا ہو. یا اللہ کون سی؟ ایک آیت میں فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک چیز ایسی نہیں, کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو.
اور ایک اور آیت میں فرمایا، سورہ نحل ہے آیت نمبر 99، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، جس میں ہر شے کا بیان۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، پورے ایمان سے بولیے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، قرآن میں ہر شے موجود ہے، بونجے واہ سے بولیے نا۔ قرآن میں حضرت آدم کا علم ہے، قرآن میں حضرت حوا کا علم ہے، حضرت شیس کا علم ہے، حضرت انوش کا علم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا علم بھی قرآن میں، حضرت دانیال علیہ السلام کا علم بھی قرآن میں، حضرت ایوب کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت زکریا کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت یحییٰ کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت موسیٰ کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت ابراہیم کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت اسماعیل کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت ہود کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں، زمین کا ذکر بھی قرآن میں، آسمان کا ذکر بھی قرآن میں، ما فوق کا ذکر بھی قرآن میں، ما تحت کا ذکر بھی قرآن میں، مشرق کا ذکر بھی قرآن میں، مغرب کا ذکر بھی قرآن میں، شمال کا ذکر بھی قرآن میں، اور جنوب کا ذکر بھی قرآن میں، انسان کا ذکر بھی قرآن میں، حیوان کا ذکر بھی قرآن میں، نباتات کا ذکر بھی قرآن میں، جمادات کا ذکر بھی قرآن میں، جمادات کا ذکر بھی قرآن میں، عرش کا ذکر بھی قرآن میں، فرش کا ذکر بھی قرآن میں، سورج کا ذکر بھی قرآن میں، چاند کا ذکر بھی قرآن میں، ستاروں کا ذکر بھی قرآن میں، سیاروں کا ذکر بھی قرآن میں، بہاروں کا ذکر بھی قرآن میں، خزاؤں کا ذکر بھی قرآن میں، موسم سردی کا ذکر بھی قرآن میں، گرمی کا ذکر بھی قرآن میں، قبیلوں کا ذکر بھی قرآن میں، برادریوں کا ذکر بھی قرآن میں، زندوں کا ذکر بھی قرآن میں، مردوں کا ذکر بھی قرآن میں، جسموں کا ذکر بھی قرآن میں، روحوں کا ذکر بھی قرآن میں، قیامت کا ذکر بھی قرآن میں، حوض کوثر کا ذکر بھی قرآن میں، پل صراط کا ذکر بھی قرآن میں، جہنم کا ذکر بھی قرآن میں، جنت کا ذکر بھی قرآن میں، رب کی صفات کا ذکر بھی قرآن میں، رب کی ذات کا ذکر بھی قرآن میں، کل کائنات قرآن میں آ گئی، قرآن مصطفیٰ کے سینے میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد۔ وہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، سونیا ہر شے کا ذکر قرآن میں۔ بھئی ایسا تو ہو سکتا ہے بندہ ایک دن بھی سکول نہ گیا ہو اور اسے سائنس کی کتاب یاد نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا سائنس کی کتاب لکھنے والا بھی خود ہو اور پھر بھی یاد نہ ہو، ایسا تو ممکن نہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی قرآن کو دیکھا نہیں اس کے پاس علم نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا قرآن بنا ہی جس کی زبان سے ہے اسے علم نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سونیا ہر شے کا علم ہم نے آپ کو دے دیا، ہر شے کا علم ہم نے آپ کو اور پھر سنیے حضرت مولا علی کا فرمان بڑا ایمان افروز۔ آپ فرماتا ہے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا علم با کے نقطہ میں ہے۔ یعنی سادہ ہم شارٹ کٹ کر لیتے ہیں، سارے قرآن کا علم با کے نقطہ میں ہے۔ بولیے سارے قرآن کا علم با کے نقطہ میں ہے، ایک نقطے میں کل کائنات کا علم۔ اور مولا علی فرماتا ہے وہ نقطہ میں علی ہوں، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ ساری کائنات کا علم نقطے میں، سارے قرآن کا علم نقطے میں، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ یعنی یوں کہہ لیں ساری کل کائنات کا علم علی میں، کل کائنات کا علم علی میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں شہر بڑا ہوتا ہے کہ دروازہ بڑا ہوتا ہے؟ شہر بڑا ہوتا ہے، اور مولا علی کہتے ہیں کل کائنات کا علم میرے سینے میں، اور حضور فرماتے ہیں علی دروازہ ہے، مصطفیٰ علم کا شہر ہے، مصطفیٰ علم۔ یا رسول یا کل کائنات کا
کل کائنات کا علم نقطے میں، اور نقطہ مولا علی، اور وہ علی کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے، جس کے نوکروں کے علم کا میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو علی ہوئے مولا، زمانے کا کوئی مولوی مولا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمانے کا کوئی، مولا سے مراد مولا علی کی بات کر رہا ہوں، زمانے کا کوئی مولوی مولا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب کوئی مولوی مولا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی ملا مولے کے مولا کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کا نقطہ، قرآن کا علم نقطہ۔ اچھا، ایک نقطے میں کیسے سارا علم آتا ہے؟ یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا، یہ جو ہمارا آنکھ کا ڈیلا ہے، ہماری ساری آنکھ میں روشنی نہیں ہے، ساری آنکھ میں روشنی، یہ سفیدی کے اندر ایک نقطہ ہے کالا، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، اور ہم اس نقطے سے ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ یہ میری آنکھ میں جو نقطہ ہے نا، جب میں یوں نظر ڈالوں گا تو یہ جو حوالے میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں میری نظر ان پر ہوگی، اور جب میں یوں آپ کی طرف توجہ کروں گا تو آپ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ میری نظروں میں ہوں گے۔ یہ نقطہ ہے میری آنکھ کا، توجہ ہے سب کی، بولو تو صحیح نا، یہ نقطہ ہے میری آنکھ کا۔ تو میری آنکھ کا نقطہ آپ کو دیکھتا ہے، میں دائیں طرف دیکھوں گا تو دائیں طرف نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھوں گا بائیں طرف نظر آئے گی، میں باہر نکلوں گا مجھے گلیاں بازار چوک ہر شے پورا محلہ نظر آئے گا، جس طرف میری توجہ ہوگی میری آنکھ گھومتی جائے گی، مجھے وہ چیزیں نظر آتی جائیں گی۔ کس کی وجہ سے؟ میری آنکھ کے نقطے کی وجہ سے۔ میں اگر آسمان کی طرف دیکھوں گا تو سورج میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، چاند میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، ستارے رات کو میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، آسمان کی طرف میری نظر جائے گی، تحد نگاہ جہاں جہاں تک میری نظر کی روشنی جائے گی وہاں تک مجھے یہ نقطہ دکھاتا جائے گا۔ یہ نقطہ ہے میری آنکھ کا۔ تو جب آنکھ کا ایک چھوٹا سا نقطہ کل کائنات کی رنگینیاں دکھا سکتا ہے تو قرآن کا نقطہ کیا کیا علم دکھا سکتا ہے؟ پورے قرآن کا نقطہ جو ہے یہ مولا علی ہیں، اور مولا علی حضور کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس حضور کے چچا جی آپ تشریف لائے اور عرض کی حضور جب میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو ان میں سے کچھ چیزیں جو معجزات میری نظر میں تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا، جب آپ کا بچپن شریف تھا تو آپ پنگوڑے میں کھیل رہے تھے، تو میں آیا آپ کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے جب توجہ کی نا تو آپ کی انگلی ہل رہی تھی، بچپن کی عمر تھی، پنگوڑے میں آپ تشریف فرما تھے، تو یوں آپ کی انگلی ہلتی تھی۔ تو میں نے رات تھی 14ویں رات چمک رہی تھی، تو میں نے آسمان کی طرف غور کیا تو جس طرف آپ کی انگلی جاتی تھی چاند بھی ادھر ہی جھک جاتا، چاند بھی۔ فرمایا حضور جدھر آپ کی انگلی گھومتی تھی چاند بھی ادھر گھومتا تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں، جب میں کھیلتا تھا یہ میرے ساتھ کھیلتا تھا، جب میں رونا چاہتا تھا یہ مجھے رونے سے روکتا تھا، اور جب میں خوش ہوتا تھا تو چاند بھی جھومتا تھا۔ تو چچا آپ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین میں اسے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے عرض کی مسکرا کے، چچا بس اتنی سی بات پہ تعجب کرتے ہو؟ یہ تو چھوٹی بات ہے، میں بچپن میں تھا چاند میرے انگلیوں کے اشاروں پہ کھیلتا تھا، اتنی بات پہ تعجب کرتے ہو؟ میں اس سے بڑی بات نہ بتاؤں، اس سے اعلیٰ بات نہ بتاؤں؟ حضور بتائیے۔ فرمایا سنو، یہ تو تب کا ذکر ہے جب میں پیدا ہو چکا تھا اور میں پنگھوڑے میں کھیلتا تھا، یہ تو اس وقت کا معجزہ ہے۔ فرمایا سنو چچا، اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں تھا، خدا کی قسم لوح محفوظ پہ جو قلم چلتا تھا ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ فرمایا لوح محفوظ پہ جو قلم چلتا تھا میں ماں کے پیٹ میں اس کی آواز بھی، یہ علم مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا مقام ہے۔
اور جسے حضور علیہ السلام، سنیے حدیث پاک، جامع الاحادیث میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور نے صحابہ سے فرمایا انی ارا ما لا ترون، صحابہ سنو، جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، اور جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ بڑی توجہ سے سماعت، آپ کی محبت سماعت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو میں دیکھ سکتا ہوں تم، یہ حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر سے، عمر فاروق سے، مولا علی سے، عثمان غنی سے، یہ صحابہ سے حضور کہہ رہے ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں تم۔ اب ذرا توجہ کریں کہ صحابہ کتنا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو مدینے میں بیٹھ کر 3200 میل نہاوند کے مقام پہ ساریہ کو لڑتے ہوئے دیکھ لے، وہ عمر فاروق، حضور اسے کہتے ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مولا علی جس کے سامنے جبریل انسانی شکل میں آئے اور آ کے کہے علی تو کہتا ہے تو شہر علم کا دروازہ ہے، بتا جبریل کدھر ہے؟ مولا علی نے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ کے فرمایا میں نے تحت الثری بھی دیکھی، جبریل نظر نہیں آیا، میں نے عرش معلیٰ بھی دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا، دو ہی باتیں ہیں، یا جبریل میں ہوں یا تو ہے۔ وہ مولا علی جو جبریل کو تحت الثری سے عرش معلیٰ بھی نظر دوڑا کے دیکھ لے، میرا نبی اس علی سے کہتا ہے علی جہاں تک مصطفیٰ دیکھ سکتا ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں تک مصطفیٰ دیکھتا ہے وہاں تک علی بھی، وہاں تک صدیق اکبر بھی، وہاں تک عثمان غنی بھی نہیں دیکھ سکتا، وہاں تک مولا علی بھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے علم کا مقام ہے، حضور کی قوت سماعت کا مقام ہے، حضور کی قوت بصارت کا مقام ہے، حضور کی قوت کلام کا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، جس سے میں نے قرآن پڑھا ہے میں اس کا علم نہیں تول سکتا، اور ظاہری بات ہے میرے استاد نے جو مجھے قرآن پڑھایا ہے اس کا درجہ اور ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگردوں کو جو پڑھایا تھا ان کا علم اور تھا، ان کا مقام اور تھا۔ تو قرآن حضور نے پڑھا، پڑھنے والے حضور ہیں، پڑھانے والا خود رب العالمین ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، سونیا ہم نے آپ کو قرآن سکھایا۔ اور ایک بڑی لطیف نکتہ، بڑی خاص بات عرض کرنے لگا، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں نبی کا معنی لکھا ہے۔ ہر شے کا ایک معنی ہوتا ہے، ہر شے کا۔ حضور کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف پہ تعریف کی جائے، بار بار رپیٹ کر کے بار بار جس کی شان بیان کی جائے اسے محمد کہا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے رسول کا ایک معنی ہے، رسول کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف نائب بن کر اور اللہ کے احکام کی تبلیغ کے لیے آتا، اسے رسول کہتے ہیں، اور نئی شریعت لے کے آتا۔ تو اسی طریقے سے نبی کا بھی ایک معنی ہے، اور نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے۔ نبی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ اور نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی نبا ان سے بنا ہے، نون با الف، نبا ان۔ نبا عربی میں کہتے ہیں خبر کو، نبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ خبر کو۔ اور خبر کو انگلش میں نیوز کہتے ہیں۔ جو اہل علم ہے میں ان سے مخاطب ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا جو ذوق والے ہیں۔ نبی بنا ہے نبا سے، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، اور خبر کو انگلش میں نیوز کہا جاتا ہے۔ اور یہ نیوز خود ایک لفظ نہیں ہے، یہ مخفف ہے، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، مشرق مغرب شمال جنوب، اس کا مخفف بنا کے ایک ایک حرف لے کے نیوز یہ لفظ بنا دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ تفصیل ہے لفظ نیوز، یہ مخفف ہے نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ کا، اس کا مخفف ہے نیوز۔ نیوز کہتے ہیں خبر کو، جو آپ کے پاس اخبار آتا ہے روزانہ اسے بھی نیوز پیپر کہا جاتا ہے، خبروں والا پیپر۔ تو اس میں بھی جو خبر ہوتی ہے یہ مشرق مغرب شمال جنوب کی خبر ہوتی ہے۔ وہ اخبار جو صرف ایک شہر کے احاطے میں قائم ہوتے ہیں ان سے زیادہ ویلیو آپ اس اخبار کو دیتے ہیں جس میں عالمی خبریں موجود ہوتی ہیں، ساری دنیا کی، وہ زیادہ سیل کیا جاتا ہے، زیادہ سیل ہوتا۔ تو بڑی حد ہو گئی، ایک ہلکا سا نیوز پیپر جب اس میں ساری کائنات کا علم موجود ہوتا ہے، عالمی خبریں موجود ہیں، تو ہم اس کو ویلیو زیادہ دیتے ہیں، اس کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے۔ اور خبر کو انگلش میں کہتے ہیں نیوز، اور نیوز بنا ہے نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ سے، اور نیوز کو عربی میں نبا کہتے ہیں، اور نبا سے نبی بنا ہے۔
تو جب ایک اخبار میں عالمی دنیا کی خبریں موجود ہوتی ہیں تو جو نبی نبا سے بنا ہے، جس کا معنی ہی خبریں دینے والا ہے، اس کے سینے میں کتنا علم موجود ہوگا، اس کے سینے میں کتنا علم ہوگا۔ اور پھر سنیے نبی کا اصطلاحی معنی، حضرت قاضی ایاز مالکی شفا میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، نبی کا معنی ہی یہ ہے، نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتایا کرتا، نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی، ہمیں مائک بنانے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں، بڑی نکتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو مائک بنایا نا اس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں، اگر مائک بنانے کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی تو کافر کبھی نہ بنا پاتے، ان کے پاس تو نبی کا فیضان ہی موجود نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، کافر نے مائک بنایا، مائک کے لیے نبی کی ضرورت نہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے نبی کی ضرورت نہیں، میں آپ سے بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، مجھے سننے کے لیے آپ کو نبی کی ضرورت نہیں۔ تو وہ چیزیں جو ایک حسات انسانیہ، یعنی انسانی حس جو ہے، سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی قوت جو ہے، ان چیزوں کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو نبی کی پھر ضرورت کن چیزوں میں ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ بھائی اگر ان سب کاموں کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی تو ابو جہل کبھی یہ سارے کام نہ کر پاتا، ابو لہب کبھی نہ کر پاتا، انگریز کبھی نہ کر پاتا، انہوں نے یہ سارے کام کیے کیونکہ ان کاموں کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، موبائل بنانے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مائک بنانے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد کی تعمیر کے لیے نبی کی ضرورت، تو وہ کام جو دنیا میں سر عام ہو رہے ہیں اور ہر بندہ اس پر قدرت رکھتا ہے، ان کاموں کے لیے نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی کی ضرورت ان چیزوں میں تھی جو چیزیں ہماری عقلوں میں نہیں آتی، جو چیزیں ہماری عقلوں میں نہیں آتی، فرشتے ہماری سوچ سے بالا ہیں، فرشتوں کا علم بتانے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، اور جنات ہماری سوچ سے بالا ہیں، ہم نے دیکھے نہیں، جنات کی خبر دینے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، اور ہمیں جہنم اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جہنم کا عقیدہ بتانے کے لیے حضور کی ضرورت ہے، ہمیں جنت اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، جنت کا علم اور یقین دلانے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ ارے ہمیں خدا نظر نہیں آتا، خدا پر یقین رکھنے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن ہوتا ہی وہ ہے زبان مصطفیٰ سے سنتا جاتا ہے، عقیدے بناتا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن چیزوں پر انسانی طاقت قادر نہیں ہے ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نبی خود ہی عاجز ہو، وہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں، جٹ کی باتیں کرنے والے، تو وہ سیدھی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اسی نبی نو انج نہیں مانتے جویں لوکی مانتے نے، لوکی پلاسٹک دا نبی مانتے نے معاذ اللہ، جو اختیار ہی نہیں رکھتا، جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جس کو علم ہی کوئی نہیں ہے، جس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے، قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھر چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور عیسیٰ کون ہے، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ خود بیان کرتے ہیں لوگوں میں دنیا میں آیا کس لیے، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں، تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بشارت دینے آیا ہوں، مصطفیٰ کے آنے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میں نے کہا جو نبی گھر میں چھوڑ کے آؤ وہ بھی بتاتا ہے، جو کھا کے آؤ وہ بھی بتاتا ہے، وہ نبی دنیا میں آیا ہی مصطفیٰ کی آمد کی خبریں دینے ہیں۔ تو جو نبی بتانے آیا ہے جب اس کے علم کا یہ عالم ہے تو جس کی خبر دینے آیا ہے اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورتی سے جملہ بولا، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، سب غیبوں سے بڑا غیب اللہ ہے، سب غیبوں سے بڑا غیب اللہ ہے۔ کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونے جب رب ہی تیرے سامنے آ گیا پھر باقی چھپا کیا رہ گیا ہے۔ وہ سلطان محمود غزنوی نے اس سے کہا تھا ایاز سے، وہ ہیرے پھینکے تھے نا، بڑا مشہور واقعہ، ہیرے پھینکے ہیرے چن لو، پلٹ کے دیکھا تو وزیر ہیروں پہ لپک رہے تھے اور ایاز پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو سلطان نے پوچھا ایاز تو ہیرے کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا ہیروں والا جو مل گیا ہے۔ اس نے کہا جب ہیروں والا مجھے مل گیا ہے تو ہیروں کی کیا قیمت۔ اور سنو
لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں جب غیب والا خود نظر آ گیا ہے، جب غیب الغیب علام الغیوب والشہادہ خود مصطفیٰ نے دیکھ لیا۔ آؤ سنو حدیث پاک، یہ جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پاک جامع الاحادیث میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب سجدے میں گیا، بڑی تفصیل ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کاتفی حتی وجدت بردھا بین صدعی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ امام جلال الدین سیوطی روایت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر تھا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، پشت پہ۔ فرمایا حتی وجدت بردھا بین صدعی، صحابہ سن لو، وہ جو معراج کی رات ایک رات رب نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھا تھا، اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنے سینے میں محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ ٹھنڈک آج تک محسوس کرتا ہوں۔ حضور وہ دست مبارک پڑا تو ملا کیا؟ حضور فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جتنا علم تھا رب کے دست مبارک کی برکت سے سارا کچھ مجھ پہ ظاہر ہو گیا، سارا علم اللہ نے عطا فرما دیا۔ اچھا یہاں رک کے موضوع تو اور ہے لیکن میں تھوڑا نکتہ بھی عرض کرتا چلوں۔ رب کی تجلی پڑتی ہے کوہ طور پہ اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور رب کا ہاتھ آتا ہے مصطفیٰ کے کندھوں پہ اور کندھے سلامت ہیں۔ محبت سے بولیے ذرا، کندھے سلامت ہیں۔ تجلی پڑے صفت کی پہاڑ پر، وہ ہو جائے ریزہ ریزہ۔ لو میں قرآن کی مہر دوسری آیت سے لگا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہے، اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یار جو اپنی صفات پہاڑ پہ نازل کرے وہ ہو جائے ریزہ ریزہ، چورا چورا، اور وہ پس جائے، اور وہ اپنی ذات کا دست مبارک مصطفیٰ کے کندھوں کے درمیان رکھے اور حضور کے کندھوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سمجھنے کے لیے بریلی کی طرف منہ کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگوں سنو، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ دیکھیں نا، کھانا یہ مٹی سے نکلا ہے، گندم سبزیاں یہ مٹی سے نکلی ہیں، تو جب کھانا خراب ہو جائے یا زیادہ دن پڑا رہے تو اس میں مٹی کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان، یا دوسری مثال لے لیں، انسان مٹی سے بنا ہے، جب یہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور ہر شے اپنی اصل تک جاتی ہے، ہر شے اپنی اصل تک جاتی ہے، اس کی اصل ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کی اصلیت ظاہر ہو ہی جایا کرتی ہے، تو کیا معنی اس کا؟ کہ ہر شے اپنی اصلیت ظاہر کرتی ہے، اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ تو کوہ طور تھا مٹی کا، وہ پہاڑ بنا مٹی سے، پہاڑ نکلا مٹی سے، تو جب اس پہ صفت کی تجلی پڑی تو کوہ طور جو ہے یہ مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، چونکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ کوہ طور پہ تجلی پڑتی ہے، وہ اپنی اصلیت ظاہر کر دیتا ہے، اور ادھر مصطفیٰ کے کندھوں پہ جب دست نور آتا ہے، بریلی کے امام کہتے ہیں چونکہ مصطفیٰ کو رب نے نور سے بنایا تھا اور نور نور سے فیض لے رہا تھا، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باتیں اور بہت ساری تھیں لیکن میں صرف دو باتیں کر کے بات کو ختم کی طرف لے کے آتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ لوح محفوظ میں ہر شے کا علم ہے، لوح محفوظ میں اللہ فرماتا ہے کتب اللہ، حضور فرماتے ہیں ترمذی کا لفظ کتب اللہ مقادیر الخلائق من قبل 50,000 سنہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا لوح محفوظ پہ۔ تو لوح محفوظ پہ سارا علم ہے، بولیے ہے سارا علم۔ اللہ نے کیوں لکھا؟ کیوں لکھا؟ لکھتا وہ ہے جسے بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، اس نے لکھا کیوں؟ اس کا مطلب ہے لوح محفوظ اس نے اپنے دیکھنے کے لیے نہیں لکھی، لوح محفوظ اس نے اپنے دیکھنے کے لیے، بھائی اپنے دیکھنے کے لیے لکھنی ہوتی تو وہ بھولتا تھا، بھولنے کا ڈر تھا اس لیے لکھتا۔
تو اللہ ڈر سے پاک، بھولنے سے پاک، نسیان سے پاک، تو اس نے لکھا کس لیے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں لوگوں سنو، لوح محفوظ اللہ نے، خدا نے اپنے لیے نہیں لکھی بلکہ محمد مصطفیٰ کے لیے لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی مہر لگائی امام شرف الدین بصیری نے قصیدہ بردہ میں، فرماتے ہیں سارا علم لوح محفوظ میں ہے۔ اور لوح محفوظ کیا ہے؟ امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں لوگوں وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، سونیا لوح محفوظ تیرے علم کا ایک جز ہے، تیرے علم کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ باقی رہ گئی یہ باتیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مقامات پر کہا میں نہیں جانتا، بعض مقامات پر کہا مجھے کوئی علم نہیں، بعض مقامات پر کہا کہ مجھے اپنی بھی خبر نہیں معاذ اللہ، تو اس کی حکمت کیا ہے یاد رکھیں۔ میں کہوں میرے پاس کوئی علم نہیں تو یہ عاجزی ہے، مجھ سے چھوٹا شاگرد اٹھ کے گئے، ہمارے استاد کہتے ہیں میرے پاس کوئی علم نہیں لہذا استاد صاحب جاہل ہیں، تو یہ اس کی بے ادبی ہوگی۔ میں کہوں اپنے آپ کے لیے تو یہ عاجزی ہے، کوئی چھوٹا میرے بارے میں کہے تو یہ اس کی بے ادبی ہے۔ تو جب حضور نے اپنے لیے کہا مجھے علم نہیں تو یہ عاجزی تھی، ہم کہیں گے حضور کو علم نہیں تو یہ بے ادبی ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، سونیا تو کہہ دے کہ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، سونیا آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا تو عاجزی کر، انکساری کر، عاجزی تیرے رب کو پسند ہے، انکساری تیرے رب کو پسند ہے۔ سونیا جب تیری بات آئے گی نا تو کہہ مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے پاس خزانے نہیں، میرے پاس چابیاں نہیں، لیکن جب میری بات آئے گی نا تو میں گج وج کے دنیا کو بتاؤں گا انا اعطیناک الکوثر، سونیا ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب مولویوں سے پوچھو کون سا علم ہے جو خیر کثیر سے باہر ہے، کون سا خزانہ ہے جو خیر کثیر سے باہر ہے؟ مصطفیٰ جب تو کہے گا تو عاجزی ہوگی، تیرا خدا کہے گا تو تیری شان بیان فرمائے گا۔ اب یہ بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے بھائی حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ کو منافقوں کے ساتھ، انہوں نے کہا ہمیں صحابہ دیجئے، مجاہدین دیجئے، حضور نے بھیج دیا، صحابہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور کیوں بھیجتے؟ توجہ ہے سب کی، سوال ہے نا، اگر حضور کو پتا ہوتا کہ انہوں نے میرے صحابہ کو شہید کر دینا ہے تو پھر حضور نے کیوں بھیجا؟ بھائی اگر آپ یہ سوال کرو گے تو پھر میں اس سوال پہ ایک اور سوال کروں گا۔ حدیث پاک ہے بخاری کی، 36 نبی ہیں، ظہر سے عصر کے دوران بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں 36 نبیوں کو اپنی تلوار سے شہید کیا، یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ کو علم ہوتا کہ انہوں نے میرے نبیوں کو شہید کر دینے ہیں، وہ کیوں بھیجتا؟ اس نے کیوں بھیجے؟ بھائی اگر جو سوال حضور کی ذات پہ ہوگا وہی سوال ہم رب کی ذات پہ پھر آپ سے کریں گے کہ تم کہتے ہو نبی کو علم ہوتا تو صحابہ کو کیوں بھیجتے؟ نہیں تھا علم اس لیے صحابہ بھیجے اور وہ شہید ہوئے۔ ہم کہیں گے اللہ کو علم ہے تھا نا، بھائی اللہ کو تو علم تھا نا، وہ علام الغیوب و شہادہ ہے، پھر اس نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اسے پتا تھا انہوں نے شہید کرنا ہے، اسے پتا تھا انہوں نے پتھر مارنے ہیں، اسے پتا تھا انہوں نے گالیاں دینی ہیں، لیکن رب نے نبیوں کو بھیجا تاکہ رب چاہتا تھا میرے نبیوں کا درجہ بلند کیا جائے، میرے نبیوں کا رتبہ بلند کیا جائے، میرے نبیوں کا مقام بلند کیا جائے، ان کو شہادت کا اجر عطا فرمایا جائے۔ اس لیے میرے نبی نے اپنے صحابہ کو میدان بدر میں بھیجا، صحابہ کو میدان احد میں بھیجا، صحابہ کو مقام خندق میں بھیجا، اور سب سے بڑی بات اپنے نواسے کو میدان کربلا میں بھیجا تاکہ نبی اپنے امتیوں کا شان اور درجہ بلند فرمانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔